جو انعامات بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک انعام یہ ہے کہ قرآن حکیم کی اختتامی مجلس میں اس دعا میں شرکت کے لیے 4000 فرشتے آسمان سے رحمتوں کو حاصل کر کے دنیا میں آتے ہیں آمین کہنے کے لیے۔ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ قرآن حکیم کا یہ دور الحمدللہ تقریباً آپ دیکھ رہے ہیں ہر دوسرے مہینے تیسرے مہینے میں ایک بچہ آپ کے سامنے آ کر قرآن حکیم کی آخری آیات کی تلاوت کر رہا ہے، یعنی یہ بچے مسلسل یہاں قرآن حکیم حفظ مکمل کر رہے ہیں، اور یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے، ان بچوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ادارے کے ساتھ نسبت اور تعلق نصیب فرمائے۔ اور یہاں قرآن حکیم کا نماز تراویح میں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو آدمی ایمان کے ساتھ اور نیکی حاصل کرنے کی نیت سے رمضان کی رات میں قیام کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا اہتمام ہم لوگوں نے کرنا ہے کہ ہم قرآن حکیم وہ اہتمام کے ساتھ سنیں، اور اس ادارے کی خوش بختی یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی جماعت یہاں قرآن حکیم سناتی ہے۔ عام جگہوں پر حافظ قرآن سنا رہا ہے، یہاں آپ کو خود حضرت شیخ الحدیث صاحب قرآن سنائیں گے، استاذ العلماء حضرت مولانا قاضی محمد طیب صاحب ساتھ ہوں گے، تو یہ بڑی جماعت قرآن حکیم کی یہاں سنائے گی۔ تو آپ حضرات سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ سارے لوگ تراویح کی نماز میں اپنے علاقوں اور محلوں سے نکل کر یہاں آ کر تراویح کی نماز ادا کریں۔ کیوں؟ اہل علم کے پیچھے نماز تراویح کا ادا کرنا کہ جو قرآن کے ہر لفظ کو پڑھتے ہوئے سمجھ رہا ہے کہ یہاں بیان کیا ہو رہا ہے، کون سا واقعہ چل رہا ہے، رحمت کی آیات آ گئی ہیں، مغفرت کی آیات آ گئی ہیں، آیات عذاب گزر رہی ہیں، آیات استغفار ہیں، یا میں نے کیا کرنا ہے، تو وہ ساتھ ساتھ قرآن حکیم کے سناتے ہوئے ان آنے والی آیات پر اللہ کے حضور میں توجہ کر رہا ہوتا ہے، کہیں آمین کہہ رہا ہوتا ہے، کہیں دعا مانگ رہا ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو جو سمجھ کے کیا جاتا ہے قرآن حکیم کا سمجھ کر اس کو عمل میں لانا، یہی تو اصل چیز ہے۔ اس لیے جب آپ یہ اہتمام کریں گے تو اس اہتمام سے یہ برکت حاصل ہو جائے گی۔ باقی نمازیں آپ اپنے محلے کی مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، ہمارا تو کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن قرآن حکیم کا سمجھنا، اولیاء اللہ کے پیچھے آ کر کھڑے ہونا، اس تاثیر کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور بالخصوص یہاں پر قرآن حکیم کا خلاصۃ القرآن بھی چل رہا ہوتا ہے کہ نماز تراویح کے بعد 10 منٹ کا 12 منٹ کا جو ہے قرآن حکیم کا خلاصۃ القرآن چل رہا ہوتا ہے کہ آج کے پارے میں ہم نے کیا پڑھا ہے۔ علم حاصل کرنے کی نیت سے جب آپ گھر سے نکلیں گے تو فرشتے اپنے پر آپ کے پاؤں کے نیچے بچھا رہے ہوں گے کہ یہ علم نبوت کو حاصل کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے نکل کر یہاں آ رہا ہے۔ تو کیا خیال ہے، ہمیں یہ تمام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اسی طرح قرآن حکیم کو مزید حاصل کرنے کے لیے نماز ظہر کے بعد قرآن حکیم کا ایک حصہ وہ ترجمہ، تلاوت اور مختصر جو ہے اس کی تشریح کے ساتھ گزرتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا قرآن بھی اگر ہم رمضان المبارک میں کرتے رہیں تو کچھ رمضانوں میں پورا قرآن گزر جائے گا۔ ہم اساتذہ سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ ایک رمضان میں 10 پارے پڑھا دیں، پھر اگلے رمضان میں 10 پڑھا دیں، پھر اگلے میں 10 پڑھا دیں، 3 رمضان میں پورا قرآن حکیم ترجمے تفسیر کے ساتھ مختصر گزر جائے تھوڑے وقت میں۔ تو آپ حضرات نے نماز ظہر یہاں ادا کر کے ظہر کی نماز کے بعد یہاں جو اساتذہ کی ٹیم ہوگی
اس کے ساتھ مل کر قرآن حکیم کا جو ترجمے کا دور گزرے گا وہ بھی گزاریں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا آپ کو کہ رات کو جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ سورج چل رہی ہے، یہ مدنی ہے، یہ مکی ہے، اس کی یہ آیت چل رہی ہے، اس آیت میں یہ چیز میں نے آج دن کو سنی تھی، تو اس سے آپ کو اور لطف آنا شروع ہوگا۔ جیسے آپ نمازی حضرات جب سورہ یاسین سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کی توجہ بڑھ جاتی ہے، سورۃ الکہف سن رہے ہوتے ہیں تراویح میں تو آپ کی توجہ بڑھ جاتی ہے، سورہ ملک چل رہی ہو تو آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ آخری پارہ چل رہا ہو جو آپ نے حفظ کیا ہو تو آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے ہے کہ اس کی توجہ قرآن حکیم کی ان صورتوں کی طرف تھی تو اس کی تاثیر اس کو آنا شروع ہو گئی۔ تو اگر ہم دن کے وقت میں قرآن حکیم کا ترجمہ بھی پڑھ لیں، رات کو کھڑے ہو کر سن بھی لیں، پھر خلاصہ بھی سن لیں، تو وہ جو صبح ظہر کے وقت ترجمہ ہوتا ہے اس میں خلاصہ زیادہ نہیں ہوتا، کوئی ضروری چیزیں بتا دی جاتی ہیں، ترجمہ بتایا جاتا ہے۔ رات کو آپ خلاصہ بھی سن لیں گے، پھر قرآن بھی علماء اور اولیاء اللہ کے پیچھے سن لیں گے تو انشاءاللہ اس کی تاثیر آپ کی زندگی میں پیدا ہوگی۔ نماز عصر کے بعد یہاں پر ذکر کی محفل ہوتی ہے، اور جن حضرات کو اللہ نے موقع دیا ہے تو رمضان المبارک میں آپ وہ تقریباً 15 منٹ کی ذکر کی محفل ہوتی ہے، تو 15 منٹ نماز عصر سے متصل ہی میرے خیال میں نماز کے بعد فوراً حضرت ہوتی ہے، ذکر فوراً ہوگی، 15 منٹ کی محفل ہوتی ہے۔ آپ حضرات سے میری یہ گزارش ہے، یہ جو رمضان المبارک کا آپ کے اس ادارے کا یہاں کا شیڈول ہے، انشاءاللہ اس کو اویزہ بھی کر دیں گے قاضی نجیب اللہ صاحب، اس کو پرنٹ نکال کے آپ نے کوشش کرنی ہے سب حضرات نے کہ اپنے ان اوقات کو لازمی طور پر فارغ کر کے قرآن حکیم کے ساتھ نسبت اور تعلق پیدا کر لیں۔ اگر آپ نے اس میری بات کو مان لیا اور اس پر کچھ تھوڑا بہت عمل کر لیا تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے یہ جو میں نے بیان کیا تھا یہ میرے لیے کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، میں یہاں پہنچ نہیں سکتا ان دنوں میں کیونکہ یہ سارے معمولات میرے مسجد عائشہ میں چل رہے ہوتے ہیں، ورنہ بہت دل کرتا ہے کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب کے ساتھ آ کر یہاں وقت گزاریں ہم۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے اوپر سلامت رکھے اور ہم یہ فیض حاصل کرتے رہیں۔ یہ سلسلہ نبوت جو چلا آ رہا ہے ہمارے خاندان میں، اللہ تعالیٰ اس کو ہماری نسلوں میں بھی باقی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔